خامد کے مہمانوں کی مہمان نوازی خوشی سے کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، عورت اپنے گھر میں، گھر کے معاملات میں وہ ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2751۔ مہمان نوازی کے متعلق اکثر فتوے آ جاتے ہیں، اچھا جی لڑائی اس بات پہ ہوئی، آئے دن یہ 2 سے 3 مہمان بلا لیتے ہیں، میں تو یہ خدمت نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ فلاں مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ خدمت تو واجب ہی نہیں ہے، وہ تو خامد کی خدمت بھی واجب نہیں ہے، وہ تو اس کے والدین کی خدمت بھی واجب نہیں ہے، تو مہمانوں کی خدمت کیسے واجب ہے؟ لیکن شاید کہ وہ اپنی بات میں سچی ہوتی ہے۔ ہدایت دے ان لوگوں کو جو یہ لفظ استعمال تو کر لیتے ہیں مولانا صاحب، اور ان کو شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ چند ساتھیوں کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے فتوے دے دیا کرتے ہیں جو شریعت کے سراسر مخالف ہوتے ہیں۔ کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھانا پکا کے لے جا رہی ہیں یہ خدمت نہیں ہے؟ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی میں آٹا بنا رہی ہیں اور مشکیزہ بھر کے لا رہی ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں اور ہنڈیاں پکا رہی ہیں، یہ خدمت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اسلام کا یہ چہرہ پیش کرنے والے اصل مجرم ہیں جو چہرہ غلط پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آئے جابر، دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرہ انور سے بھوک کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، کہتے ہیں آج کھانا میرے پاس کھانا۔ سچ بتائیے، گھر جا کے انہوں نے صرف اطلاع دی کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، پہلے مشورہ کیا کہ آج بلاؤں کہ نہ بلاؤں؟ اور یہاں نہ جانے کس اصول کے تحت یہ سسٹم بن گیا، کوئی بتا کے آئے گا تو وہ تو ہمارا مہمان ہے، اور جو بتا کے نہیں آتا اس کی مہمان نوازی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ذہنی کشید کی گئی یہ ایک بات ہے، کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ وہ رات جو مہمان لے کے آئے اللہ کے رسول اور فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ انصاری صحابی نے کہا میں کروں گا۔ گھر جا کے پوچھا کوئی ہے کھانے کا کچھ؟ کہتی ہے نہ میرے لیے ہے نہ آپ کے لیے ہے، الا قوت الصبیانی، صرف بچوں کے لیے کچھ ہے۔ کہا آج بچوں کو بھی سلا دو، آج اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ سامنے رکھ دیا، نہ خود کھایا، نہ بیوی نے کھایا، نہ بچوں کو کھلایا، چراغ گل کیا، اور یہ اس کو ظاہر کروایا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن کھایا صرف مہمان نے تھا۔ کب پوچھا تھا؟ کس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 کے قریب مہمان آ گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا نا، جابر نے دعوت کی ہے آجو سارے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، دوڑ کے گئے اپنی بیوی سے کہا، اور بیوی آگے سے کیا کہتی؟ وَقُرَّةَ عَيْنِي، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں ابھی کھانا بناتی ہوں۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت، احترام اور خیر خواہی نہیں تو اس دل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اور لفظ سنیے گا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، جس شخص کے اندر مہمان نوازی نہیں اس شخص کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مدینے والوں کو اللہ نے ممتاز کیوں بنایا؟ تاریخ گواہ ہے 2 ہی شہر دنیا میں ایسے ہیں جو بڑے مہمان نواز ہیں، حبشہ اور مدینہ۔ اور مدینے والوں کا یہ مزاج تھا اور ہے، جب بھی کوئی مہمان آتا وہ عیب سمجھتے تھے کہ ہم پوچھیں آپ کیسے آئے اور جاؤ گے کب، کبھی پوچھتے نہیں تھے، کہتے تھے آ گیا ہے یہ اللہ کی رحمت۔ دوسرا ان کا مزاج رہا ہے، مہمان ایک گھر میں آیا ہے، جس کو خبر ملتی جاتی وہ خدمت کے لیے اس کے گھر میں پہنچتا کہ یہ بھی تو ہمارے بھائی کا ہی گھر ہے تو ہم اس کی بھرپور خدمت کریں گے۔ یہ مزاج رہا ہے اور ہے کہ جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کرنے میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے اول من ضیف الضیف، مہمان کا خوبصورت اہتمام کرنے کی عادت ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی تھی، اگرچہ اس سے پہلے بھی مہمان نوازی تو ہوتی تھی، لیکن کمال کا یہ درجہ ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا۔ مہمان آئے ہیں، پوچھا ہی نہیں کون ہے، بچڑا ذبح کیا سامنے رکھ دیا اور وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، پھر پاس آ کے بیٹھے ہیں،
ما لکم لا تأکلون، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ عربوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ جو میزبان ساتھ بیٹھتا ہے اس میں عزت محسوس کرتے ہیں کہ وہ خود ڈال کے دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اب تو میں بھی آ گیا ہوں، اب تو آپ کھائیں نا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کھانے والی پارٹی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو مہمانوں کی خدمت کرنا اپنی استطاعت کے مطابق یہ ذمہ داری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے، تو یہ ذمہ داری عورت کو نبھانے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے۔